هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو سلوار کے ٹخنے ہیں، سلوار وغیرہ ہے، پجامہ ہے، جو بھی ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ یہ حکم جو ہے وہ اس کے لیے ہے یعنی تکبر کی وجہ سے۔ تو ایک انسان اگر ایسا کرتا ہے لیکن اس میں دل میں تکبر نہیں ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھ لیں کہ یہ کرنا ہی تکبر کی علامت بتایا گیا ہے، یہ کام کرنا ہی تکبر کی علامت بتایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں جی ان کو جو ہے وہ سلوار وغیرہ کے ٹخنے جو ہیں وہ نیچے سلوار وغیرہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہوں تو دل میں تکبر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا کرنا ہی تکبر کی علامت ہے۔ اب وہ اس کے دل میں ہے نہیں ہے اس سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس عمل سے منع کیا گیا ہے۔ یا اب اس وقت جو بھی کوئی انسان پینٹ بناتا ہے، سلوار بناتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے پاؤں کے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ نیچے سے اگر کوئی جورب وغیرہ پہنتا ہے، کوئی موزے وغیرہ پہن رہا ہے، کوئی جوتی وغیرہ اوپر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اوپر سے کپڑا آ رہا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے۔ یہ کام کرنا تکبر کی علامت ہے، اس کے دل میں ہے یا نہیں ہے وہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی انسان کہے کہ جو میرے دل میں نہیں ہے تو میں جائز ہو جائے گا، نہیں، یہ ہر صورت میں ناجائز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے۔ آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ غلام اور باندیوں کا یہ جو حکم ہے تو کیا اب بھی باقی ہے اور اس کا کیا ابھی بھی ایسا ممکن ہے؟ سر ایسے ہے کہ یہ اسلام نے غلام اور باندی کے نظام کو ختم نہیں کیا ہے، اب بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب بھی اگر اسی طرح مسلمان اور کافروں کی جنگ ہو تو کافروں کی طرف سے جو قیدی بن کے آئیں گے غلام اور باندیاں، اب بھی ان کو مسلمان جو ہے اسی طرح رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ غلام باندی بننے کا سسٹم وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی آزاد کو پکڑ کے جو ہے وہ دوسری جگہ جا کے بیچ دیا جائے کہ یہ غلام اور باندی ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اگر اس ذریعے سے غلام اور باندیاں بنتے ہیں تو آج بھی جائز ہیں، اسلام نے اس کو ختم تو نہیں کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو لوگوں کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، مجھے حیرانگی یہ آتی ہے کہ ایک بندے کو دوسرے ملک میں لے جا کے اس کو جو ہے وہ یعنی جہاں سے وہ اپنے غریب اہل و عیال سے سب کچھ سے دور، اور پھر وہاں پہ جا کے اس کو تھوڑی سی سیلری دے کے وہ روڈوں کی صفائی کروانا، یہ کروانا، وہ کروانا، لیٹرینیں صاف کروانا۔ یہاں پر تو کوئی انسان نہیں کہتا کہ یہ کیوں جاب دے دی گئی ہے۔ بھئی لوگوں کے اندر کچھ مراتب ہوں گے، لازمی ہے کہ اگر سارے انسان کرسیوں پہ بیٹھنے والے بن جائیں تو نظام کیسے چلے گا؟ اگر سارے لوگ جو ہے وہ چرپائیوں پہ اور کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے تو کوئی بھی یہ مراتب ہیں، لازمی اس میں کچھ غلام چاہیے، کچھ باندیاں چاہیے، کچھ ورکر چاہیے، کچھ اس طرح چاہیے، تبھی نظام چلنا ہے۔ تو اب بھی اگر ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی منع نہیں کیا گیا، اب بھی جائز ہے، لیکن غلام اور باندی بننا اس سسٹم سے بنے گا جو کہ سسٹم بتایا گیا ہے۔ زبردستی کوئی انسان کسی کو غلام اور باندی نہیں بنا سکتا ہے۔ جو دوسرا آپ کا سوال ہے سر کہ لوگ جو ہے بچپن میں اپنے بچوں کی منگنیاں کر لیتے ہیں اور پھر بڑے ہو کر بچے جو ہے آپ ان کی مسائل بن جاتے ہیں اور پھر جو مشکلات ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے جو مسئلہ ہے سسٹر کہ بچپن میں اگر کسی کی کوئی اس طرح منگنی کر دی جائے تو اس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن بڑے ہو کر شادی کے وقت جو ہے اگر وہ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ منگنی ہو گئی ہے تو گویا کہ نکاح ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں منگنی ہے۔ اگر آپ بعد میں یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہاں ہمارا رشتہ مناسب نہیں ہے یا لڑکا یہ کہتا ہے میرا وہاں مناسب نہیں، تو شرعی لحاظ سے آپ پابند تو نہیں ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ جی ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، بات ختم ہے۔
اور اس پہ کوئی منع بھی نہیں ہے اور اس پہ کوئی دونوں سائڈوں پہ گناہ نہیں ہے. آپ وہاں بتا دیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے مسائل نہیں اجازت دیتے ہیں، وہ ہے فلاں ہے. تو اصل میں اس میں ہم لوگوں نے یہ جو جتنے بھی ایک خاندانی یا جتنے بھی ایک رسم و رواج کا اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیا ہوا ہے، یہ تو ہم نے اپنے خود تکلفات میں ڈالا ہوا ہے نا. اسلام میں تو ایسا نہیں ہے نا. آپ اپنے اولاد کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے رائے لینا، ان کی جو ہے وہ رائے کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. ضروری ہے کہ بچے کہاں چاہتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر بھی ساتھ ہو. بالکل جو ہے وہ ان کو کہا جائے چلو جی تم پہلے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرو اور پھر ہم تمہاری شادی کر دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایک رائے لینا بیٹی سے، بیٹے سے مناسب انداز سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام ہمیں اس کا سبق دیتا ہے. لیکن زبردستی جو ہے، ظاہر ہے کہ زبردستی تو اسلام ہمیں کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے. اور یہ ہمارے چونکہ پاک و ہند جو ہے نا، ہم نے بہت بڑا عرصہ گزارا ہے ہندوؤں کے ساتھ، جن کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہے. تو ہم کہتے ہیں آپ لوگوں بچوں کو ہماری ناک کٹوا دی ہے، یہ کروا دیا ہے، وہ کروا دیا ہے، وہ کروا دیا ہے. یہ رسمیں ہماری خاندانی پرستی کی آپس کی بنائی ہوئی ہیں، اسلام کی نہیں ہے. ہمیں جو ہے یعنی بچپن میں ویسے اگر لین دین دینا ہے، فلاں لینا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے. بچپن میں اگر دو لڑکی اور لڑکے کا والدین نکاح کر دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو اب ان کا اختیار ہوتا ہے کہ اس بچپن میں چاہے وہ دودھ پیتے ہوئے بھی ان کا نکاح کر دیا گیا تھا تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا، عبداللہ ابن عمر کے والد کا یہی تھا. ان کو جو ہے یہ جو پیدا ہوئے تھے تو بچپن میں دودھ پیتے ہوئے ہی نکاح قرار دیا گیا تھا. تو ایسا جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بچہ بالغ ہوتے ہیں تو ان کو اکٹھا ملاتے وقت ایک دفعہ ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ بچپن والے اس نکاح کو برقرار رکھنا چاہتے ہو یا نہیں. اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو شریعت اس کو فوراً منسوخ کر دیتی ہے. اب وہ نئے سرے سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو جاری رکھنا چاہیں تو وہ جاری بھی رکھا جا سکتا ہے. یعنی بچپن میں منگنی کرنا، نکاح کرنا حرج نہیں ہے، لیکن ان کو جب بالغ ہو جاتے ہیں ان کو اختیار ملتا ہے. اور اس طرح اگر منگنی ہوگی ہوئی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ عقل مند والدین وہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے، اپنے ماحول کو اور بہت سی چیزوں کو مد نظر سامنے رکھ کے یہ معاملات طے کرتے ہیں. جذبات میں آ کے وعدے ودے کر دینا اور پھر ان کی خلاف ورزیاں ہونا اور وہ ہونا کہ بھرتے رہنا، اس کی بجائے جو لوگ جو اس میں یعنی عقل مند ہوتے ہیں وہ ہر قدم کو خیال سے اٹھاتے ہیں. باقی اسلام جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ مشاورت سے، اچھے انداز سے، دینی اور مذہبی پہلو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے، تب جا کے صحیح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا. جی بالغ ہونے کے بعد اگر بچپن میں نکاح ہوا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اگر وہ اس نکاح کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا نیا نکاح نہیں کیا جاتا ہے. وہی نکاح جو بچپن میں ہوتا وہی کافی ہے. لیکن بالغ ہونے کے بعد جب ایک دفعہ انہیں اختیار جو ہے وہ دے دیا گیا اور انہوں نے کہا جی ہم اس کو برقرار نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. بس اب ان کا دوبارہ جہاں بھی ہوگا نئے سرے سے ہوگا. لیکن ایک دفعہ راضی کر لیا تو اب کر لیا. اب ایسا نہیں ہے کہ جی پہلے راضی ہو لیا اور کچھ دن بعد کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ انہیں جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو اختیار دیا جاتا ہے کہ بچپن کے اس نکاح کو برقرار رکھنا ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں رکھنا ہے تو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ ہے اس کا طریقہ کار. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا. جی اگر جب انہوں نے اختیار دیا جاتا ہے اور اختیار دینے کے بعد جو اس کو منسوخ کرنا چاہے تو وہاں پہ کوئی طلاق نہیں ہوتی ہے، وہ منسوخ ہو گیا. لیکن جب ایک دفعہ بچپن میں اس کو دیکھیں منسوخ ہو گیا، لیکن جب ایک دفعہ انہوں نے تسلیم کر لیا تو اب اس کو جدا کرنا ہے تو طلاق دینا. تو اس کا جو عملی ظہور تو اسی وقت آئے گا نا کہ جب بچپن میں ہوتا ہے نا، یعنی جب وہ ان کو اکٹھا کرنا ہے، بلوغت ہوگی اس وقت سے ہوتا ہے نا. پہلے تو اس کا جو ہے وہ ایسا نہیں نا ظہور، یعنی پہلے تو ایک کوئی معاہدہ ہی سمجھا جائے یا اس کو جو بھی معاہدہ سمجھا جائے، جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو اب ان کا اختیار ہے وہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں، وہ ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک دفعہ جب چن لیا تو اب جدا ہونے کا طلاق ہے.
اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی طلاق جو ہوتی ہے وہ آپ کا سوال خلے کے بارے میں ہے، تو جو طلاق ہوتی ہے وہ خامد کی طرف سے ہوتی ہے کہ خامد یہ کہہ دے جدا کرنا چاہے تو یہ صرف خامد کو حق ہے، بیوی کو طلاق دینے کا کوئی حق نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جی اور اس کے بھی بہت سی حکمتیں ہیں اپنی جگہ پہ۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ عورت خامد سے الگ ہونا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت خلا جب لیتی ہے تو وہ عورت جب جدا ہونا چاہے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ عورت کسی پنچایت کے تھرو سے، عدالت کے تھرو سے، قاضی کے تھرو سے خلا لیتی ہے، براہ راست جو ہے خامد سے نہیں۔ تو درمیان میں کسی نہ کسی چیز کو، پنچایت کو، کسی نہ کسی کمیٹی کو، کسی نہ کسی قاضی کو، جج کو ڈالنا ہوتا ہے، اس کے تھرو سے یہ نافذ ہوتا ہے پورا کا پورا عمل۔ تو وہاں پہ عورت جو ہے وہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابیہ آئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خامد کو بلا کے یہ کہا تھا کہ اب اس موقع پہ عورت نے جو حق مہر لیا ہوتا ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے، جتنا بھی حق مہر لیا ہوتا ہے وہ خامد کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو عورت کا خامد کو حق مہر واپس کر دینا ہی یہ ان کی جدائی ہو جاتی ہے، یہ ان کی جدائی ہو جاتی ہے۔ خلا جو ہے یعنی اس کا طریقہ عورت کسی بھی پنچایت کے تھرو سے، کسی بھی قاضی کے تھرو سے خامد کو اس کا دیا ہوا حق مہر واپس کرے گی اور یہ جو ہے ان کی جدائی کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ہے خلا، اس کو کہا جاتا ہے خلا۔ اور جو خامد کی طرف سے جدائی ہوتی ہے وہ طلاق ہوتی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس میں جو ہے جو صحیح ہے وہ خلے میں حق مہر ہی دینا ہوتا ہے۔ حق مہر کے ساتھ اوپر کوئی اور طے ہو جائے، خامد مانگے اور مجھے دو، تو وہ نہیں ہوتا ہے۔ جو اس نے حق مہر لیا ہوتا ہے وہی عورت نے واپس کرنا ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس میں یہ ٹیکسٹ میں ایک بات پوچھی گئی تھی کہ اگر عورت نے حق مہر لیا ہی نہ ہو تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ صرف حق مہر عورت کو دینا خامد کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خامد جو ہے وہ حق مہر نہ دے۔ ہاں احسن طریقے سے صلح صفائی سے وہ بیوی اپنے خامد کو حق مہر معاف کر سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے۔ جی میں نے آپ کو معاف کر دی ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ خامد کی حق ذمہ داری ہے کہ بیوی کو حق مہر دے۔ دینے میں لیٹ ہو سکتا ہے، لیٹ ہو جائے لیکن دینا ضرور ہوتا ہے۔ اب جب معاف کر دیا تھا زندگی میں تو اب ظاہر ہے اب اگر یعنی معاف کر دیا تھا تو گویا کہ عورت نے اپنا حق معاف کیا تھا۔ خامد کو تو دینا تھا، اس نے معاف کیا ہے، اب یہ خلا لے رہی ہے تو واللہ عالم میں اس بات میں فائنل نہیں ہوں، لیکن جو بات یعنی لگتی ہے میں اس میں کنفرم نہیں ہوں، اس کو مزید بھی اس پہ دیکھا جا سکتا ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے کہ عورت نے اگر حق معاف کیا تھا تو وہ اس نے اپنی خوشی سے معاف کیا تھا۔ اب اگر خلا لے رہی ہے تو اتنا اسے دینا پڑے گا کہ خامد کو جو اس نے گویا کہ اس نے خامد سے حق مہر لے کے کسی کو دے کے معاف کر دیا تھا، تو اب اسے خامد کو اتنا دینا چاہیے تاکہ جو ہے تب اس کا خلا میں خامد کو کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز دے کر طے کرنا پڑتی ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خلا کر دے، کوئی نہ کوئی خامد کے ساتھ طے میں لانا پڑتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جو عورت جس کو طلاق ہوئی ہے وہ عدت میں ہے، اتنی عدت میں ہے، 3 مینسز ہیں، اتنے کے اندر جو ہے وہ اسی گھر میں رہے گی جہاں اسے جو ہے وہ طلاق دے دی گئی ہے۔ اس عدت میں جو ہے وہ اس کا یعنی وہ متوفی عنہا یعنی فوت شدہ والی بیوہ کی طرح تو نہیں ہے کہ اس کو بالکل منع ہے کہیں جانا، لیکن یہ ہے کہ یہ عورت جب تک اس کی عدت ہے اس دوران آگے کوئی نکاح کی، کوئی منگنی کی، کوئی اس طرح کی کسی طرح کی کوئی بات کرنا واضح الفاظ میں یہ منع ہے اس کے بارے میں، یہ اس کے بارے میں منع ہے۔ باقی اس کو
یعنی متوفع عنہا فوت شدہ کی طرح جو ہے اس کو گھر میں پابند جو کیا گیا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو عدت کے دوران وہیں رہنا چاہیے جہاں خامد کا گھر ہے، وہ عدت وہاں پہ گزارے گی جہاں پہ اس کو طلاق دے دی گئی ہے. اگر یہ طلاق جو ہے وہ پہلی یا دوسری طلاق ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ طلاق دے دی گئی تو اب وہاں پہ کیسے رہے گی، یہ ہے وہ ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہمیں ان مسائل میں، ورنہ مسئلہ اصل یہ ہے کہ اتنی دیر اس کو وہیں پہ رہنا ہوتا ہے. جی جزاکم اللہ احسن. باقی جانے میں آنے میں یہ اس طرح پابند نہیں ہے جس طرح کہ فوت شدہ جو ہے وہ خاتون وہ پابند ہوتی ہے. اس دوران جو ہے اس کی آگے نکاح کی منگنی کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے. جزاکم اللہ احسن.